بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات اللہم کل ولیک الوجد الحسن صلواتک علی اباہ فیہا وزسان وفی کل سان سات علینا ونہر ولیا وحافظا وقائدا وناصرا وذکرا حتی تسکنہ ارزاقا وتنتجا وفیہا نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ ولایت نعرہ ولایت نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت پاک بیویوں کے قاتل دشمنوں پر لعنت تین چیزیں آپ نے کبھی نہیں بھولی ولایت علی بی بی کا حق غم حسین بسم اللہ جب بی بی نے امام علی سے فرمایا اے علی میں نے سنا ہے کوئی آپ کو سلام نہیں کرتا اور سب آپ سے بغض رکھتے ہیں تو امام حسین نے اپنے آپ سے وعدہ کر لیا اللہ مجھے اگر 1000 بیٹے عطا کرے میں ان کا نام علی رکھوں گا اگر 1000 بیٹیاں عطا کی تو میں ان کا نام فاطمہ رکھوں گا تو پھر جب ایران فتح ہوا تو ایران کے بادشاہ کی بیٹی عائشہ زمن نے پھر فرمایا مجھے نواسہ رسول امام حسین سے شادی کرنی ہے تو پھر امام علی نے امام حسین اور بی بی شاہ زمن کا نکاح پڑھوایا تو پھر جب امام حسین نے چاہا کہ آپ کا نام آپ سے شہربانو ہوگا تو پھر امام جب بیٹھے ہوئے تھے نا تو بی بی شہربانو ان کے قدموں میں بیٹھتی تھی تو پھر کچھ عورتوں نے کہا کہ آپ تو ایران کے بادشاہ کی بیٹی ہیں امام حسین کی بیوی ہیں آپ ساتھ کیوں نہیں بیٹھتی تو بی بی شہربانو نے فرمایا یہ تو فاطمہ زہرا کے بیٹے نواسہ رسول ہیں میں ان کی کنیز ہوں میں کیسے بیٹھ سکتی ہوں تو پھر مدینہ پاک میں امام حسین کو ایک پھول جیسا بیٹا اللہ نے عطا کیا تو پھر امام حسین نے ان کا نام علی رکھ دیا اور پھر امام حسین جب امام علی کے پاس آئے تو امام علی زار و قطار رونے شروع ہو گئے تو امام حسین نے فرمایا بابا جان آپ رو رہے کیوں ہیں تو مولا نے فرمایا یہ میرے پوتے کو بازاروں میں پھرایا جائے گا یہ اپنی ماں اور بہنوں کے ساتھ پتھر کھائے گا تو پھر مولا نے کہا تھا تمہیں باغی کا بیٹا بلایا جائے گا تو پھر جب مولا ایک دفعہ جب آپ 3 سال کے تھے تو امام علی شہید ہو گئے تو پھر امام زین العابدین امام حضرت عباس سے 12 سال چھوٹے تھے تو پھر ایک دفعہ امام سجاد اپنی والدہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے امام سجاد بار بار اپنی والدہ کو دیکھ رہے تھے تو بی بی شہربانو نے فرمایا اے میرے پیارے بیٹے تم مجھے بار بار کیوں دیکھ رہے ہو تو مولا نے فرمایا اے امی جان جو چیز میری ماں نہیں کھائے گی وہ اس کا بیٹا سجاد کھائے گا بچپن سے اتنی عبادت کرنے کے ان کے چہرے پر نشان بن گیا تو پھر ایک دفعہ بی بی نے سنا دیکھا مولا سجاد عبادت کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو بی بی مولا کے پیچھے آنے لگی تو مولا نے فرمایا اے اللہ یہ فقیر تیرے در پر آیا ہے اے اللہ یہ مسکین تیرے در پر آیا ہے اے اللہ یہ کمزور تیرے در پر آیا ہے تو پھر بی بی نے کہا یہ بچہ 4 سال کا کتنی تڑپ کے اللہ کی عبادت کر رہا ہے تو یوں ہی ان کا نام عابد پڑ گیا تو جب امام کا مکے میں رہنا مشکل ہو گیا تو پھر امام حسین اپنے ساتھیوں کو لے کر کربلا
سجاد کو جلا لائے اور پھر مولا حسین نے اپنے بیٹے کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگے بیٹا سجاد تمہارا امتحان نہیں بیٹا تمہارا امتحان تو مجھ سے بھی سخت ہے. تو پھر جب مولا اتنے بیمار ہو گئے کیا وہ اٹھ ہی نہیں سکتے تھے. تو پھر مولا ایک دفعہ پھر مولا آئے تو مولا نے فرمایا چچا عباس کدھر ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا نہر کے کنارے سو رہے ہیں. تو مولا نے پوچھا علی اکبر؟ مولا نے کہا وہ شہید ہو گئے. علی اصغر سے لے کے علی اکبر تک ہر اللہ کی دین پر قربان ہو گیا. تو بس وہ دن آ گیا جب امام پر سب ان کے ساتھی قربان ہو گئے. شہزادہ قاسم، حضرت عباس، شہزادہ علی اکبر، شہزادہ علی اصغر سب قربان ہو گئے. تو پھر مولا آئے اپنے بیٹے کے خیمے میں اور کہنے لگے بیٹا سجاد اپنے بابا کا آخری سلام نہیں پوچھو گے؟ تو پھر مولا نے کہا بابا جان آپ کے کپڑے اتنے سرخ کیوں ہو گئے ہیں؟ تو مولا نے کہا تیرا بابا غریب ہو گیا ہے بیٹا، تیرا بابا لاش اٹھا کے غریب ہو گیا. تو پھر مولا نے کہا پھر مولا میدان میں گئے اور کہنے لگے میں وہ ہوں جو رسول اللہ اس کے ہونٹوں کو چوما کرتے تھے، میں وہ ہوں جو رسول اللہ ان کو کندھوں پر اٹھاتے تھے. تو پھر مولا نے کہا پھر شیخ نے کہا حسین کی بات پر نہ سنو، تیر چلاؤ. تیر چلے، تلواریں چلی، نیزے چلے، بھالے چلے. جس کے پاس تاریخ میں لکھا جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا وہ کربلا کی گرم مٹی امام حسین پر پھینک. بس نواسہ رسول امام حسین گھوڑے کی زین پر زمین پر آئے. اور پھر جب بیوی ہو رہا ہے تو پھر بیوی آئی اپنے بھتیجے کے خیمے میں اور کہنے لگی بیٹا سجاد دیکھو تمہارا بابا قتل ہو رہا ہے. جب امام سجاد بستر بیماری سے اٹھے اور پھر دیکھا شیخ امام حسین کے گلے مبارک میں چھری رکھ کر قتل کر رہا ہے. تو پھر امام سجاد جلدی سے سیدہ شکر میں گئے اور کہنے لگے اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے آسمان پیدا کیا، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے زمین پیدا کی، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے محمد و آل محمد خلق کیا، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں اس عظیم امتحان سے چنا. تو پھر شان غریبہ آ گئی، سید زین العابدین، سید الساجدین تب سیدہ شکر میں رہے. اور پھر صبح ہوئی تو شمس تازیانے لے کے آیا اور کہنے لگا یزید کا حکم ہے تمہیں اور تمہاری بہنوں ماں پھوپھیوں کو قید کر کے شام لے کے جانا ہے. تو پھر مولا کو قید کر کے لے کے گئے تو آگے سے اوپر سے دیکھا تو تمام مرد کے سر تھے، اگر پیچھے دیکھو تو تمام رسول کی بیٹیاں تھیں. تو پھر بیچ میں امام زین العابدین سید الساجدین تھا. جو گرتا تھا 64 بچہ گرا تھا، جو بچہ گرتا تھا وہ گھوڑوں کی ٹاپوں اور اونٹوں کی ٹاپوں میں مر جاتا تھا. تو پھر جب یزید نے حکم کیا کیا محمد کے گھرانے کو ٹھہرا دو، میں اپنا دربار سجاؤں، ان کو پتا ہونا چاہیے کہ میں کتنا بڑا بادشاہ ہوں. تو پھر محمد کے گھرانے کو 3 دن پائے ٹھہرانا کیا. اور پھر یزید نے ایک اور حکم کروایا جس طرح عید پر نئے کپڑے پہنتے ہو اور اس طرح آج پہنو. تو پھر جب مولا کو اندر لے کے آئے نا تو پھر مولا نے بتایا میں اس کا بیٹا ہوں جس کے باپ کو بے جرم خطا قتل کیا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کو اس کے باپ کو پیاسا
پھر یزید کے بندے نے کہا یزید اس کو بھی کہا یہ بیمار کانپنے والا ہے یہ کو بھی کیا سامنے کہے گا. تو پھر مولا نے بتایا کیا یہ دین کس نے بتایا تیرے نانا نے یا میرے نانا نے؟ یہ بتاؤ یہ لا الہ کس نے بتایا تیرے نانا نے یا میرے نانا نے؟ بتاؤ یہ کس نے بتایا یہ پوری دنیا بتائے تیرے نانا نے یا میرے نانا نے؟ بس پھر یزید نے کہا ان کو قید کرا دو. 2 سال 6 ماہ تک امام حسین کے خاندان کو قید کیا. تو پھر بی بی اتنا روتی تھی. پھر یزید نے کہا یہ اتنا رو رہی ہے اس کو امام حسین کا سر دو. جب امام حسین کا سر دیا تو پھر بی بی رو رو کے شہید ہوگی. اور پھر یزید کے بندے آئے اور انہوں نے کہا ان محمد کے گھرانے کو آزاد کر دو. جتنے بندوں کا غصہ ہے وہ کچھ ٹھنڈا ہو جائے. تو پھر یزید نے آزاد کر دیا. اور پھر سب سے پہلے وہ کربلا گئے شہداء کے سر تدفین کیے. تو پھر اپنے نانا رسول اللہ کے پاس اور سب کچھ بتایا کس طرح امام حسین قتل ہوئے تھے کس طرح ظلم ہوئے تھے. تو پھر جب پانی آتا تھا تب روتے تھے. جب بازار کا نام آتا تھا تب بھی امام سجاد روتے تھے. جب بازار کوئی جاتا تھا تب بھی امام روتے تھے. کھانا آتا تھا تب بھی روتے تھے. اور پھر عبادت نے اپنے آپ کو مشغول کر دیا اور دن رات عبادت اس سے دعائیں بہت مل سکتی ہے. اور پھر امام رات کو ہر بندوں کے گھر روٹیاں دیتے تھے. اور بلکہ ان بندوں کو پتہ ہی نہیں تھا یہ رزق کے حلال کون پوچھتا ہے. تو پھر جب ولید نے امام کو زہر دیا تو پھر مولا امام اتنے باکر بہت روئے. پھر کچھ بندوں نے کہا یہ تو آپ کی بہت بڑی تحریف ہے. تو پھر انہوں نے کہا میں اس اپنے بابا کے نہیں بلکہ یہ کہہ رہا ہوں کیا محمد کے گھرانے کا اتنا سکون اور آرام سے جنازہ نکلے. دادا رسول اللہ کے تو جنازے پر کوئی بھی نہیں تھا. دادی فاطمہ اور دادا علی کی جنازہ تو رات کو نکلا تھا. دادا حسن کے جنازے پر تو تیر کی بارش ہوئی تھی. تو دادا حسین کا تو جنازہ ہی نہیں ہوا تھا. پھر 25 محرم کو امام باقر نے مولا سجاد کو دفنا دیا اور مولا حسن کے پیچھے. تو پھر